السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. آپ سے خاص طور پہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے حوالے سے درخواست اس لیے ہے کیونکہ ہم بڑی تیزی سے 30 لاکھ سبسکرائبرز 3 ملین سبسکرائبرز کا جو ٹارگٹ ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کی مدد جو ہے وہ درکار ہوگی اگر آپ نے ابھی نہیں سبسکرائب کیا. اور میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں ویڈیوز دیکھتے ضرور ہیں, ریگولرلی دیکھتے ہیں, لیکن نہیں سبسکرائب کرتے کیونکہ ان کی فیڈ آٹومیٹکلی ہماری ویڈیوز دکھا رہی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ یہ سبسکرائب کر دیں گے تو اس سے ہمیں کافی ہیلپ ملے گی. یوٹیوب کے اندر جو ہے آبویسلی سبسکرائبر نمبر جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے, تو اس لیے پلیز اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو ڈو سبسکرائب. اور ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 3-4 دن کے اندر آئی واز جسٹ چیکنگ, تو 5000 جو فالوورز ہیں اس کے اندر بھی انکریز کیے ہیں, تو ہم نے اس کو بھی ذرا تیز کرنا ہے. تو واٹس ایپ چینل کا لنک بھی ہم نیچے شیئر کر رہے ہیں, آپ اس کو پریس کر کے ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. بہت زیادہ خبریں میرے پاس جناب, دل تھام کے بیٹھ جائیے, لمبا ہونے لگا ہے یہ ویلاگ. تو میں آپ کو پہلے بتا دوں, تو اگر آپ کو کوئی ڈسٹربنس ہے آس پاس ان کو پہلے کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ ڈسٹرب, ٹھیک ہے. اچھا جی, سب سے پہلے تو جناب سعودی عرب سے خبر ہے. سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنس کلاس سے جو ہے وہ نوازا ہے. فیلڈ مارشل کو اتوار کو یہ تمغہ جو ہے وہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دوستی کو مضبوط بنانے, مشترکہ تعاون کو آگے بڑھانے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ کے لیے ان کی کاوشوں کے اعتراف میں دیا گیا ہے. سعودی عرب کے وزیر دفاع کے ایکس اکاؤنٹ سے جاری بیان کے مطابق سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر پاکستان آرمی چیف کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے. اس سے پہلے 2022 میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اس وقت کے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرڈر آف کنگ عبدالعزیز ایوارڈ سے جو ہے وہ نوازا تھا. اس کے علاوہ معروف امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز کے آرٹیکل میں پاکستان کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے 2025 پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال قرار دیا گیا ہے. امریکی اخبار نے لکھا ہے کہ 2025 میں واشنگٹن کا انڈیا فرسٹ دور جو ہے وہ اب ختم ہوا اور پاکستان کو فوقیت حاصل رہی. امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد مئی کی پاک بھارت جنگ بنی. پاکستان کی ملٹری کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا. واشنگٹن ٹائمز کے آرٹیکل میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کے تعلقات کا خصوصی تجزیہ بھی شامل کیا گیا ہے. اخبار کے مطابق پاکستان ناپسندیدہ ریاست سے شراکت دار ملک بن گیا اور ٹرمپ کی جنوبی ایشیا پالیسی میں پاکستان کو مرکزی ستون قرار دیا گیا. ابتدا میں بھارت کو کوآڈ اور دیگر فورمز کے ذریعے بالادست بنانے کی سوچ تھی اور اسلام آباد کو سائیڈ لائن کرنے کی توقع کی جا رہی تھی. تاہم بھارت کی سیاسی حالات, شخصی آزادیوں پر پابندی اور غیر یکساں ملٹری پرفارمنس اور سفارتی سختی نے بھارت کو ریجنل سٹیبلائزر کے طور پہ مشکوک بنا دیا. اخبار میں لکھا گیا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات میں پہلا پگھلاؤ خفیہ کاؤنٹر ٹیررزم ایکسچینج سے آیا اور اس سے واشنگٹن کو سبسٹیٹیوٹ تعاون کا واضح اشارہ ملا. مارچ میں ٹرمپ نے قومی خطاب میں پاکستان کی غیر متوقع تعریف کی جس نے واشنگٹن میں پالیسی کا رخ تبدیل کر دیا اور اسلام آباد نے موقع جو ہے وہ فوراً کیش کیا. ہر محدود تعاون غیر متوقع کریڈٹ میں بدلتا گیا اور فیصلہ کن موڑ پاک بھارت بئی جنگ کے بعد آیا. یہ تو خیر پاکستان انڈیا کے حوالے سے یہ ساری بات تھی, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کے پولیٹیکل حالات کے حوالے سے, یہ میں خود بات کر رہا ہوں, یہ اس میں نہیں لکھا ہوا, وہ یہ ہے کہ اس ساری چیز نے جہاں پہ خارجی تعلقات کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کو وہ قریب لے کر آئے. اس کے علاوہ جب آپ کو دوبارہ یاد دہانی کے لیے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آنے والا تھا تو پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب کی جو جتنے بھی سپورٹر ووٹر اور ان کے یوٹیوبر تھے, انہوں نے پوری طرح رلائے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کیا ہوا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آتے ساتھ ہی جو ہے وہ موجودہ حکومت کا جو ہے بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا. اور مجھے آج بھی یاد ہے ان کے جو کھوسا صاحب ہیں, لطیف کھوسا صاحب, انہوں نے تو ایک پروگرام کے اندر بھی کہا تھا کہ بس آپ دیکھیے گا کہ ایک فون کال آئے گا اور اس کے بعد کیا سے کیا ہو جا رہا ہے. اور ان کے کئی لونڈے لپاڑے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں جو ہیں وہ بنائی ہوئی, تو آج تک کہانیاں بنا رہے ہیں. میں آج تک ان کے چند ویلاگ سے کلپس وغیرہ میری نظر سے گزرتے ہیں اور میں ہنس کے پاگل ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا کہانیاں بناتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا CDF کا وہ جو ایک نوٹیفکیشن آنا تھا اس کے اوپر کتنا ویلاگ بنایا گیا, پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنائی گئی. میرا بار بار اعتراض یہی ہوتا ہے کہ بھائی مانا چلیں ٹھیک ہے, نظریاتی طور پہ آپ کا اختلاف ہے, آپ کو بہت برا لگتا ہے سب کچھ, موجودہ حکومت, اسٹیبلشمنٹ, فوج, سب آپ کو بہت برا لگتا ہے, لیکن اگر آپ نے کم از کم اینالیٹیکل گفتگو کرنی بھی ہے تو اس کی بیسس تو صحیح ہو, اس کی بیسس تو صحیح خبروں کے اوپر ہوں. آپ بلا وجہ کہانیاں مت بنائیے. تو میں اکثر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور میں خود, اور اس میں خود بھی شامل ہوں, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, اس میں بھی شامل ہوں, تو جب بھی اس طرح کی کوئی باتیں ہوا کرے نا, مثال کے طور پہ پاک انڈیا وار ہو گئی, مثال کے طور پہ CDF کا نوٹیفکیشن ہو گیا, ان ساری چیزوں میں نا جب یہ سارا کچھ گزر جاتا ہے, یہ ساری چیزیں جب ہو جاتی ہیں, ایک مہینہ پرانے جا کے نا لوگوں کے ویلاگز دیکھا کرے جا کے, 1 مہینہ پرانے, 6 مہینے پرانے, اینڈ گو اینڈ سی. وہ تو نہیں ہٹتا نا, وہ تو اپنا ریکارڈ نہیں ہٹا سکتے, وہ تو موجود ہیں وہ ویڈیوز, اس کو جا کے ایک دفعہ دیکھا کریں کہ یار یہ کیا منجن بیچتے رہے ہیں بیٹھ کے, کیونکہ تب تک تو وہ چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں نا, وہ سارا کچھ ہو چکا ہوتا ہے. جب آپ جا کے وہ دیکھیں گے نا تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار کہ ڈاوڈا فراڈیا ہے یار.
یہ کیا منجن بیچتا رہتا ہے, کیا بکواس کرتا ہے, کیا فضول قسم کی باتیں کرتا ہے. کوئی سر پیر نہیں ہے کسی بات کا, بس ایم ہی بلا وجہ بیٹھ کے کہانیاں بناتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہوتی ہے تاکہ آپ کو آئندہ کے حوالے سے, فیوچر کے حوالے سے جو ہے نا, وہ کم از کم ایک راہ مل سکے, ایک رستہ مل سکے کہ کون سا بندہ کریڈیبل ہے اور کون سا نان کریڈیبل ہے. آئی مین وی گو تھرو سچ ہائی سیکورٹی چیکس, ایڈیٹوریل چیکس, کہ جو چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ کریڈیبل سورسز سے آ رہی ہوں, اگر اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ بھی ہو تو ہم خود آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, یار یہ خبر آ تو رہی ہے لیکن اس پہ ڈاؤٹس ہیں, یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ خبر اس طرح ہوگی یا نہیں ہوگی. سو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز بی کیئرفل کہ آپ کس کو سنتے ہیں اور کس کو نہیں سنتے, میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ 2 روزہ قومی مشاورتی کانفرنس جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے منعقد کی گئی, اس کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا. میں جلدی سے اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس کے اندر کیا اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں. اس کانفرنس میں جناب لکھا گیا کہ جی ملک بھر کے تمام طبقات بشمول سیاسی اور سول سوسائٹی کی بھرپور نمائندگی ہوئی. قومی مشاورتی کانفرنس میں 2 روز کی آراء اور تجاویز کی روشنی میں تحریک تحفظ آئین ان مطالبات کو پیش کرتی ہے. مطالبات کیا ہے؟ نمبر 1, تحریک تحفظ آئین پاکستان نے غیر جانبدار نئے الیکشن کمیشنر کے فوری تقرر اور نئے الیکشن کمیشن کے تحت صاف شفاف الیکشنز کا مطالبہ کرتی ہے. مزید برآں 8 فروری 2024 کے انتخابات میں ہونے والے بدترین اور ننگی دھاندلی کی آزادانہ تحقیقات کروانے اور ذمہ داران کا تعین کر کے انہیں سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں. نمبر 2, عدلیہ کے ستون کو جس بے دردی سے منہدم کیا گیا ہے اور اس کی جگہ جس عجیب نظام کو لایا گیا ہے, اس نے ملک میں انصاف اور قانون کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. 26ویں اور پھر 27ویں ترمیم سے ججز ٹرانسفر کی تلوار کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کا حق مکمل طور پر سلب کر دیا. بعض ججز بشمول جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس اطہر من اللہ اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا کو اس ادارے کو الوداع کہنے پر مجبور کر دیا, جبکہ باقی رہ جانے والے کو ٹھکانے لگانے کا اہتمام کر لیا گیا ہے, جس کی تازہ مثال اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق جہانگیری ہیں. ہم اس کارروائی کی مذمت کرتے ہیں. نمبر 3, تحریک تحفظ آئین جسٹس جہانگیری سے اظہار یکجہتی اور ان کے خلاف ہونے والے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے 1973 کے اصل آئین کے مطابق عدلیہ کے ادارے کی بحالی کا مطالبہ کرتی ہے. نمبر 4, تحریک تحفظ آئین پاکستان تمام جھوٹے اور من گھڑت کیسز اور تمام سیاسی اسیران بشمول بانی تحریک انصاف عمران خان, ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی, شاہمود قریشی, اجاز چودھری, یاسمین راشد, سرفراز چیمہ, میاں محمود الرشید, صاحبزادہ حامد رضا اور علی وزیر, حاجی عبدالصمد, ولی محمد کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے. تنقیدی آوازوں کا گلا گھونٹنے اور میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے بنائے قانون کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اسے قلعدم کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. تحریک تحفظ آئین انسانی حقوق کے کارکن ایمان مزاری اور ان کے شوہر علی ہادی ایڈوکیٹ پر قائم مقدمات کی بھی مذمت کرتی ہے. غزہ امن فورس میں پاکستان کی افواج کی شمولیت کے حوالے سے آنے والے بیانات اور شہادتوں سے اس معاملے کی عدم شفافیت نہایت قابل تشویش ہے. اتنے اہم معاملے پر چھائی دھند اور پراسراریت کا خاتمہ کرتے ہوئے کسی بھی فیصلے سے قبل قوم کو اعتماد میں لیا جائے. تحریک تحفظ آئین پاکستان یکطرفہ طور پر کیے کو اس حوالے سے بھی اس فیصلے کو رد کرتی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں. نمبر 8, ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ زراعت, کاروباری طبقے, تنخواہدار اور عوام پر لادے گئے ظالمانہ ٹیکسوں کا فی الفور خاتمہ کیا جائے. صوبے میں جبری گمشدگی اور سیاسی کارکنوں کو فوج شیڈیول میں شمولیت کو غیر قانونی, غیر آئینی سمجھتے ہوئے بھرپور مذمت کرتی ہے اور اس کو سیاسی انتقامی کارروائی سمجھتے ہوئے فوراً ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے. نمبر 9, تحریک تحفظ آئین پاکستان سندھ اور بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی مخدوش صورتحال پر نہایت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سیکورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جبر اور افراد کو لاپتہ کرنے کے سلسلے کی بھرپور مذمت کرتی ہے. تحریک مہارنگ بلوچ سمیت دیگر بلوچ اسیران کی رہائی کا بھی مطالبہ کرتی ہے. نمبر 10, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورتحال فکر انگیز ہے. تحریک تحفظ آئین مطالبہ کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں منعقدہ جرگے کے متفقہ مطالبات پر فوری عمل کیا جائے. مزید یہ کہ وفاق صوبے کے بقایا جات کو فوری طور پر جاری کرے. ملک میں سیاسی فہم و تفہیم کے لیے پشتون تحفظ موومنٹ سے پابندی ہٹائی جائے اور ان کے لاپتہ افراد کو قانون کے سامنے پیش اور فورتھ شیڈول میں ڈالے ناموں کو نکالنے کا مطالبہ کرتی ہے. تحریک تحفظ آئین افغانستان کے ساتھ بگڑتے ہوئے تعلقات پر اظہار تشویش کرتے ہوئے معاملات بات چیت سے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتی ہے تاکہ ہمسایہ ملک کے ساتھ بارڈر بندش اور ٹریڈ روٹس کی بحالی ممکن ہو سکے. نمبر 11, 18ویں ترمیم کے تحت معدنیات متعلقہ صوبوں کی ملکیت ہے. صوبوں کی عوام کو اعتماد میں لیے بغیر کانکنی کے بین الاقوامی معاہدے کرنا 18ویں ترمیم اور آئین کی روح کے خلاف ہے. صوبوں کے تاریخی جغرافیائی حدود کے ساتھ بغیر صوبے کے عوام کی مرضی کے بغیر چھیڑ چھاڑ ناقابل قبول ہے. نمبر 12, تحریک تحفظ آئین پاکستان ملک بھر میں طلبہ یونینز کی فوری بحالی کا مطالبہ کرتی ہے. اچھا, ویسے آخری والا جو ہے آپ لوگوں نے خود کب کیا تھا؟ تحریک انصاف جب خود ایکچولی گورنمنٹ میں تھی, آپ نے کون سی طلبہ یونینز کو جو ہے وہ بحال کر دیا تھا؟ خیر, اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو خود یہ لوگ جب حکومت میں تھے تو بہت سی چیزیں خود بھی نہیں کی تھی. مطلب پی ٹی ایم کے حوالے سے آج جو لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں, پی ٹی ایم کے جو علی وزیر تھے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے دور میں بھی گرفتار رہے, اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں. تو خیر ٹھیک ہے, اپوزیشن میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو جمہوریت بھی یاد آ جاتی ہے, سب کچھ یاد آ جاتا ہے. نون لیگ کو بھی آتی تھی, نون لیگ جب اس وقت اپوزیشن میں تھی انہیں اس وقت یاد آتی تھی, آج ان کو یاد آ رہی ہے. ایسے ہی چلتا ہے اس ملک کے ساتھ. اس کے علاوہ جناب
کل جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا ایک دفعہ پھر دن ہے. 6 نام جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں. اب تک ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی تھیں. بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ, نیاز اللہ نیازی, علی زمان, فیصل ملک اور سہیل گردیزی, یہ 6 نام جو ہیں وہ ملاقات کے لیے سامنے آئے ہیں. انصار باسی صاحب نے جناب ایک کالم لکھا ہے, کہتے ہیں جی عمران خان کے سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری کردہ تازہ ترین بیان نے عملاً محمود خان اچکزئی کی جانب سے مذاکرات کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے. ساتھ ہی پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات نے واضح کیا ہے کہ احتجاجی تحریک سے متعلق عمران خان کی ہدایت پر حتمی ہوگی اور اسی پر عمل کیا جائے گا. دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات اور عمران خان اور پارٹی کے سوشل میڈیا پر فوج مخالف مہم پر اظہار ندامت یا معذرت کے بغیر پی ٹی آئی کے ساتھ بامانی مذاکرات نہیں ہو سکتے. پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ چونکہ احتجاجی تحریک کی پالیسی براہ راست پارٹی قائد عمران خان کی جانب سے آئی ہے, لہٰذا وہی نافذ العمل ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ محمود خان اچکزئی مذاکرات سمیت اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں, تاہم پی ٹی آئی قیادت عمران خان کی تازہ ہدایات کی پابند ہے. شیخ وقاص اکرم کے مطابق عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہدایت دی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے لیے احتجاجی تحریک کی تیاری کریں. پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات نے واضح کیا ہے کہ پارٹی عمران خان کی پالیسی لائن پر ہی چلے گی. شیخ وقاص اکرم سے رابطہ کر کے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی کی حتمی پالیسی کیا ہے اور آیا پارٹی اچکزئی کے موقع پر عمل کرے گی یا عمران خان کی ہدایت کے اوپر. تو محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں جو ہے بار بار کہا جا رہا تھا کہ جناب ان کو مذاکرات کی ڈیوٹی دی گئی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ حتمی فیصلہ عمران خان صاحب ہی کریں گے. تو وہی, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ماضی کے اندر بھی جو ہے کئی دفعہ عمران خان صاحب نے لوگوں کو مینڈیٹ دیے کہ جاؤ جا کے مذاکرات کرو, لیکن اس کے بعد جب انہوں نے مذاکرات کر لیے, سارا کچھ کر لیا, معاملہ طے ہو گیا, جیسی وہ بات عمران خان صاحب کے بارے میں سامنے گئی, انہوں نے نیچے سے کرسی کھینچ لی, انہوں نے کہا چلو دوڑ جاؤ, کچھ نہیں ہوگا, جو میں فیصلہ کروں گا وہی ہوگا. سو یہ عمران خان صاحب کے بارے میں نا یہ ایک پرابلمٹک سچویشن ہے کہ پارٹی کے اپنے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, جیڑی گل کرنی ہے عمران خان نے کرنی ہے. اور اسی لیے پارٹی کے اندر فرینکلی اسپیکنگ یہ پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ پاکستان تحریک عمران ہے, اور انہی کے نام کے اوپر لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے, پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ انہی کو دیکھتے ہوئے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. وہ جس کو کہہ دیں کہ جناب فلاں بندے کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, اسی کو ووٹ ڈلے گا. تو اسی لیے جب آپ پاور ایک انسان کے پاس اتنی زیادہ آ جاتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے, پھر وہ فیصلے جو ہے وہی شخص کر سکتا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے جناب آج میڈیا سے گفتگو کی, میرا بھی اس کے اندر انہوں نے نام لیا. کہتی ہیں کہ جی جو بھی مذاکرات کی بات کرے گا وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے. چلو ان کی بہن نے بھی کرسی کھینچ لی. کس کو عمران خان نے مذاکرات کا کہا ہے؟ عمران خان نے کسی کو مذاکرات کی اجازت نہیں دی. جو پارٹی لیڈر مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. یہ عمران خان کی فیملی آپ سے کہہ رہی ہے کہ جو مذاکرات کا کہے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں. یہ کرسی بیسکلی فواد چودھری صاحب کے نیچے سے کھینچی گئی ہے, محمود خان اچکزئی صاحب کے نیچے سے کھینچی گئی تھی. فواد چودھری صاحب بھی جو کوششیں کر رہے تھے, جو ادھر ادھر باتیں کر رہے تھے, یہ ان کے نیچے سے بھی کرسی جو ہے وہ کھینچ لی گئی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے خیبر پختونخوا لیڈرشپ کو پیغام دیا ہے. ایک صحافی نے قومی کانفرنس کے اعلامیے سے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ 2 روزہ کانفرنس کے اعلامیے کا انہیں علم ہی نہیں ہے. یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا نا, انہوں نے کہا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. ایک صحافی نے نواز شریف صاحب کی توشہ خانے سے گاڑی کے حوالے سے سوال کیا. میں نے بھی اس کے اوپر پورا ایک ویلاگ ابھی کیا تھا. علیمہ خان صاحبہ